أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو حصہ اول کا جو 11واں سبق ہے الحادی عشر، حروف جارہ کا بیان، یہ پڑھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ حروف جارہ کا بیان، حروف جارہ کا بیان۔ تو سب سے پہلے حروف جارہ کیا ہوتے ہیں اس کے متعلق ایک آپ کو تھوڑا سا کنسیپچول چیز کہ جو یہ پیچھے بھی جو جملہ فعلیہ میں بیان کیا تھا شروع پہ، تو کہ جو مثلا مجرورات ہوتے ہیں نا، یعنی جس کی وجہ سے حرف کے نیچے جار آتی ہے، یعنی زیر آتی ہے یا دو زیر آتی ہے، حرف مجرور ہوتا ہے، وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے مدافعلے کی صورت میں جو مدافعلے ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، پڑھا تھا ہم نے قاعدے میں بھی۔ اور دوسری ہوتی ہے حرف جار کی وجہ سے اسم جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے وہی حروف جارہ پڑھنے ہیں، یعنی وہ جو حرف جار ہیں، حرف جارہ جو یعنی حروف جارہ ہیں، ٹھیک ہے، حروف جارہ، ٹھیک ہے، جو ہیں وہ ہیں جو 17 ہیں، ٹھیک ہے، وہی آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے جو سبق کی جانب، حروف جارہ کا بیان۔ تو اس کے سب سے پہلے ہم تعریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر، یعنی وہ حروف جو کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جار دیتے ہیں اور انہیں حروف جارہ یا حروف جار کہتے ہیں، یہ 17 ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ 17 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ دوبارہ یہ 17، یعنی یہ 17 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو حروف پر داخل ہو کر، ٹھیک ہے، یعنی وچ امپلیمنٹ آن جو ہیں حروف اس پہ یہ داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ اسم پر داخل ہو کے نا ان کو جار دے دیتے ہیں، سمپل۔ تو سب سے پہلے اس کے آپ نے طریق کو جان لیا ہوگا کہ سمپلی یعنی یہ اسم پر داخل ہو جاتا ہے حروف اور اسے جار دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر زیدن ہے، کیا ہے؟ زیدن۔ تو اب دیکھیں زیدن، دال کے اوپر دو پیش ہے، رفع ہے۔ تو اب حروف جارہ میں کوئی بھی حرف میں من داخل کر دیتا ہوں تو من زیدن ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر زید کے اوپر دو زیر آ جائے گی، یعنی کسی اسم پر جو حرف امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پریزنٹ ہوتے ہیں، جو داخل ہوتے ہیں اور اسے جو ہے وہ جار دے دیتے ہیں اور کنورٹ کر دیتے ہیں، اس کو جار میں اسم کو مجرور بنا دیتے ہیں، اسے حرف جارہ کہتے ہیں۔ اب یہ 17 ہیں، کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو آپ پڑھیں گے۔ ان کی یہ ہم نے اساس النحو میں نا، اساس النحو جو ہے جو نحو کی ابتدائی کتاب ہے اس میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جارہ 17 ہے، تو اس کو انہوں نے نا ایک مثلا جملے کی شکل میں، ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا ہے تاکہ ہمیں ایزیلی یاد ہو جائے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من عدا پی ان علا حتی الا، ٹھیک ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من عدا پی ان علا حتی الا، یعنی آپ بار بار اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا پڑے گا۔ جب یاد ہو جائیں گے تو آپ ایک سانس میں بیان کر سکو گے۔ جس طرح دیکھیے گا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من عدا پی ان علا حتی الا، ٹھیک ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من عدا پی ان علا حتی الا، ٹھیک ہے۔ یہ حرف جار ہیں، یعنی با، تا، کاف، لام، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا، یعنی یہ حروف ہیں، یہ جس اسم پہ داخل ہو جائیں اسے جار دے دیتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس کی جو ہے تفصیل، اس کی تفصیل ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے با جو ہوتا ہے، یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے داخل ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟
تو سب سے پہلے با ہے، پھر تا ہے، ٹھیک ہے، اس سب کا مثال کے طور پر جو معنی ہے اور ترجمے کے طور پر اس کی ایک ایک مثال دے کے واحد یہ کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم جس طرح ہم نے یہ یاد کیا نا اسی طرح ہی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے با، با کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو با کو ڈھونڈے، با، یہ ہے با، ٹھیک ہے، یعنی یہ با ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو با ہوتا ہے نا، با، با سے کے معنی میں آتا ہے، یعنی بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، یعنی با جدھر بھی آئے گا یہ ہے، یہ سے کا معنی دیتا ہے۔ اور دیکھیں یہ اسم پہ داخل ہوا اور اس کو میم کے نیچے زیر آ گئی، اس کو جار دے دیا، اسے مجرور کر دیا۔ آگے باؤ تا ہے، تا، تو تا کدھر ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، یہ ہے تا، ٹھیک ہے، یہ تا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تا ہوتا ہے اور جو واو ہوتا ہے یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے والعصر، ٹھیک ہے، واللہ، قسم اللہ تعالی کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب باؤ تاؤ کاف جو ہے، کاف، ٹھیک ہے، یہ طرح کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، زید قال اسد، یعنی زید اسد کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کاف اسد پہ داخل ہوا تو اسے اس نے یہ جار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ لام ہے، ٹھیک ہے، تو لام جو ہوتا ہے یہ ہے اس کی مثال۔ لام جو ہوتا ہے یہ لیے استعمال ہوتا ہے، المال لزید، جو مال ہے وہ زید کے لیے، ٹھیک ہے، جو مال ہے وہ زید لیے ہے، تو یہ دیکھیں اس کو بھی اس نے جار دے دیا۔ تو نیکسٹ دیکھیں جو ہے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ ہو گیا۔ اب منزو مز، ٹھیک ہے، جو منز ہے اور مز ہے یہ ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے۔ تو منزو مز یہ جو دونوں ہیں نا ایک ہی معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، منزو مزو مزو منز، منزو مز، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی بھی سے ہوتا ہے، جیسے با کا معنی سے ہے اس کا معنی بھی سے ہے، ٹھیک ہے۔ مارایتہ مزساناتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے جو منزو یہ مز داخل ہوا ہے اس نے ساناتی کے نیچے زیر دے دیا، جار دے دیا اسے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ربا ہے، تو جو ربا ہے وہ یہ ہے، ربا کئی یا کچھ، یعنی کئی کچھ کے معنی میں آتا ہے۔ ربا عالمی لقیتو، ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہ ربا داخل ہوا عالم پہ تو اس کو اس نے جار دے دی۔ تو اب نیکسٹ جو ہے وہ حاشا من عدا، حاشا، حاشا جو ہے تو اس کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، حاشا، یہ دیکھیں اب خلا، عدا، حاشا، خلا، عدا، حاشا، یہ جو تین ہیں ان کا ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، علاوہ اور سوائے کے، لہذا نام القوم، قوم سو گئی، حاشا، مگر سوائے، یعنی سوائے زیدن، زید کے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں زید اس کے نیچے جا رہی ہے، دو زیر دی ہے اسے۔ اسی طرح فی عن الا فی رہ گیا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ادھر ہے فی میں، یہ دیکھیں میں، ٹھیک ہے۔ فی البیتی، گھر میں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر عثمان ہی فی الجنت، عثمان جنت میں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جو اس نے جنت کے نیچے تا کے نیچے زیر دی ہے، یعنی اس کو جار دیا ہے۔ اب اسی طرح ان کا معنی ہوتا ہے کہ سے، ان کا معنی ہے سے، ٹھیک ہے، اجتانب عن المعاصی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بقیہ بھی ہیں، یعنی علا حتی الا رہ گیا، ٹھیک ہے، علا دیکھنے، علا پر، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ تو اب الا، یہ حتی، حتی یہاں تک، تک کہ حتی مطلع الفجر، الا، ٹھیک ہے، الا یہ حتی مطلع الفجر، اور الا کا جو معنی ہے وہ ہے تک، یعنی توبو الی اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے سب کے جو ہے لفظ با لفظ معنی جو ہے وہ معنی پھر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون سا معنی دیتا ہے اسم پر داخل ہو کر، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جان لیے۔ تو اب ہم اس کی جو تنبیہ انہوں نے بیان کی ہے، یعنی اشارہ تنبیہ جو بیان کی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کی جو پہلی تنبیہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلی تنبیہ ہے کہ حرف جار اور اس کے بعد والے اسم کو، یعنی ایک تو سمپلی ایک حرف جار ہونا ہے، ایک جس پر حرف جار داخل ہوا وہ اسم ہوگا، یعنی ایک حرف جار اور اسم، یعنی وہی کہہ رہے ہیں حرف جار اور اس کے بعد والا اسم، ٹھیک ہے، کو جار مجرور کہتے ہیں، یعنی حرف جار اور جس پر وہ داخل ہوا ہے وہ ٹوٹل دونوں کو جو ہے جار مجرور کہتے ہیں۔ اور جو جار مجرور ہوتا ہے نا، یعنی حرف جار جس پر داخل ہوا ہو وہ اسم اور حرف جار، یہ دونوں جار مجرور جو اس کو کہتے ہیں، یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں
ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، اب پھر وہی چیز آ گئی، فعل یا شبہ، شبہ فعل ہوتا ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس پہ تفصیل مصدر وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا، یہ اس میں فاعل جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں مفعول جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، صفت مشبہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ پروٹوکول مہیا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں تفصیل ہے، یا پھر مصدر ہو تو اس کے متعلق یہ جار مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے متعلق اسے کیا جائے اسے متعلق کہتے ہیں، یعنی وہ جو جس کے متعلق کیا جائے اس میں سے، وہ اس میں فاعل ہو، وہ اس میں مفعول ہو، یا صفت مشبہ ہو، یا اس میں تفضیل ہو، یا مصدر ہو، ٹھیک ہے، ان کو جس کے متعلق کیا گیا ہے اس کو اس کے متعلق کہا جائے گا، یعنی یہ جار مجرور اس میں فاعل کے متعلق ہے، یا وہ اس میں مفعول کے متعلق ہے، یا وہ اس صفت مشبہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، تو سمپل انہوں نے یہی بیان کیا ہے اس کا تنبیہ میں، اس قاعدے میں، قاعدہ ہی لگا لیں یا تنبیہ لگا لیں، ٹھیک ہے، یعنی حرف جار، ایک حرف جار ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد والا اسم ہوتا ہے جس پر وہ داخل ہوتا ہے، جسے جار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو جار مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، یا تو فعل موجود ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہو جائے گا، یا شبہ فعل اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ اس کے متعلق ہو جائے گا، اور اس کو اس کا متعلق کہیں گے، ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 2 میں کیا وہ کہہ رہے ہیں، اب قاعدہ نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں کہ جو جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے، یعنی جس کے متعلق اس کو کرنا ہے، یعنی وہ اس میں فعل یا اس میں فاعل یا اس میں مفعول وغیرہ، یعنی جو جس طرح کی بات ہو رہی ہے جس کے متعلق یہ جار مجرور آیا ہے، اس کا متعلق اگر وہ جو متعلق ہے جو اس میں فاعل یا اس میں مفعول اگر کہتے ہیں لفظوں میں موجود ہو تو، لفظوں میں موجود ہو تو، یہ تعریف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لفظوں میں موجود ہو، جو لفظوں میں موجود ہو، یعنی جار مجرور کو جس کے متعلق کیا گیا ہے، سمپل ایک جملہ ہوتا ہے اس میں جار مجرور آ گیا بھائی، اب جار مجرور آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب جار مجرور ظاہری سی بات ہے کسی کے متعلق ہی ہوگا نا، مثال کے طور پر اوپر ہم نے جار مجرور پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی من پڑھا ہے سے، یعنی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زیدن، یہ دیکھیں نا اوپر ہم نے یہ مثال لے لیں آپ، زیدن الاسد، اسد کس کے متعلق ہے؟ زید کے، وہ جو زید ہے وہی اس کا فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول جو بھی ہے وہی ہے نا یہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ جو ہے یہ جملے میں موجود ہو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ جملے میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، اوکے، یعنی سمپل سی بات ہے اگر وہ جو متعلق ہے جار مجرور کا، جس کے متعلق جار مجرور آیا ہے، وہ اگر لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اگر وہ لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس کے ظرف مستقر کہتے ہیں، وہ آگے آئے گا، تو اب دیکھیں یہ دیکھیں مثال سے کلیئر ہو جائے گا مزید، اب دیکھیں، اب یہ با جو ہے با حرف جار ہے، یہ خاشہ باتی پہ داخل ہوا، ٹھیک ہے، بالخاشہ باتی ہو گیا، اوکے ٹھیک ہو گیا، اب یہ دونوں مل کر یعنی با اور الخاشہ باتی یہ دونوں مل کر جار مجرور ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کے جار مجرور ہو گئے، یہ با اور یہ جس پر داخل ہوا ہے اس کے بعد بھائی ہم دونوں کو جار مجرور کہتے ہیں نا، یہ دونوں مل کے جار مجرور ہو گئے، اب یہ ایسے فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوگا جس سے متعلق اس کو کیا جا سکتا ہو، اب دیکھیں یہ زید کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اب یہ زید کے متعلق ہے تو زید لفظوں میں جملے میں موجود ہے، لہذا جو یہ جار مجرور ہے، یہ جو جار مجرور ہے یہ جو، ٹھیک ہے، اس کو ہم ظرف لغو کہیں گے کیونکہ اس کا جو متعلق زید ہے وہ جملے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ادھر یہ جملے میں موجود نہ ہوگا تو اس میں ہم اس ظرف کو، یہ جو ظرف ہوگا اس کو مستقر کہتے ہیں، ادھر سے بنا لیں آپ، سمپل یہ کہہ لیں کہ یہ زید موجود نہیں ہے تو زیادہ پھر ظرف مستقر ہو جائے گا، یہ اب زید موجود ہے تو لہذا ظرف لغو ہوگا، تو نیکسٹ صفحے پہ تو اب ادھر دیکھیں، اور اگر ان کا متعلق وہی بات، اگر ان کا متعلق اور اگر ان کا متعلق جو ہے وہ لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو یعنی چھپا ہوا ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دیکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الولد فی الداری، ٹھیک ہے بھائی، الولد فی الداری، اب دیکھیں یہ جو فا حرف جار ہے اور اس کے بعد والا جو اسم ہے
ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کر جو ہے یہ جار مجرور ہو گئے۔ اب یہ جو جار مجرور ہے ان کا متعلق جس کے متعلق یہ دونوں ہوئے ہیں جو کہ ادھر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، وہ محذوف ہے، لہذا اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ صابہ تھا، یہ دیکھیں آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا، یہ جو ہے نا صابہ تھا یہ معذوف ہے، یہ جو صابہ تھا فعل محذوف ہے، تو لہذا یہ مستقر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ بیان کیے گئے ہیں، فائدہ، ٹھیک ہے، یہ جو فائدہ ہے اب ہم وہ کرتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ انہوں نے بتایا ہے کہ کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یعنی چاہے تنبیہ ہو چاہے فائدہ ہو، یہ ہوتا یہ علم ہی ہے، ٹھیک ہے، ہوتا انہوں نے اس کے متعلق علم کو ہی واضح کیا ہوتا ہے، تنبیہ اشارتن سمجھایا ہو یا آپ کو بطور فائدہ اس سے مثلا یہ رغبت حاصل ہوئی، یہ فائدہ حاصل ہوا، اس کے طور پر سمجھایا گیا ہو، ہوتا وہ جو ہے وہ علم ہی ہے اس کے متعلق، اس تھیوری کے متعلق جو ہے وہ اس کی آگے ایکسپلینیشن ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فرتھر بائی فرتھر مزید اس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں جو فائدہ ہے تو اس کے دو فائدے بیان کیے ہیں، کلام میں اگر کوئی، سنیے گا پہلا فائدہ، کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل، کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو اس کو اسی کے متعلق کر دیں گے، تو سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام میں اگر کوئی، ٹھیک ہے، سمپل قاعدہ ہے، وہی بات بار بار دہرائی جا رہے ہیں کہ جار مجرور جو ہوگا یعنی حرف جار اور ان کے بعد والا اسم، ٹھیک ہے، وہ جار مجرور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کہتے ہیں کلام میں اگر کوئی فعل یا شبہ فعل یا فعل یا شبہ فعل کے متعلق جار مجرور آتا ہے نا، اگر وہ فعل یا شبہ فعل کلمے میں اس جملے میں موجود ہو تو اس کے متعلق وہ جو جار مجرور کیا ہے کہ اس کو اس کے متعلق ہم کنسیڈر کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ یہ اس کے متعلق یہ بات ہو رہی، اس کے متعلق یہ جار مجرور آیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں، مثال دیکھیں، یہ دیکھیں قراءۃ القرآن، ٹھیک ہے، قراءۃ القرآن، میں نے قرآن پاک کی قراءت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، فی البیت، گھر میں۔ اب دیکھیں، اب دیکھیں سب سے پہلے یہ حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا جس پر یہ داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، حرف جار اور اس کے بعد والا اسم، حرف جار اور اس کے بعد والا اسم، یہ دونوں مل کر جار مجرور ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کو جار مجرور ہو گیا۔ اب ان کا جو متعلق ہے جس کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے وہ القرآن، وہ اب لفظاً موجود ہے، تو اس کو یہ جو جار مجرور ہے اس کو اس کے متعلق کنسیڈر کریں گے، اس کے متعلق کر دیں گے، ٹھیک ہے، سمپلی یہی مثال دی ہے۔ اب اگر، اور ایک چیز یہ بیان ہوگی، دوسری چیز انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کا متعلق اس کا فعل یا شبہ فعل، فعل یا شبہ فعل لفظاً موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، پھر ہم نا وہ فعل یا شبہ فعل کو سمجھیں گے کہ وہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، ٹھیک ہے، اگر ہے تو بھائی ہے اس کے متعلق کر دیں گے، اگر نہیں ہے تو سمپل کہیں گے کہ بھائی یہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود سے کنسیڈر کر دیں گے، اس کو خود سے کنسیڈر کر دیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ مثلا مثال کے طور پر خود سے کنسیڈر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں جار مجرور خبر ہو گیا ہے، جار مجرور خبر کی جگہ واقع ہو گیا ہے، اب اس کا متعلق مبتدا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ آیا ہی نہیں، بھائی کل اکیلا جار مجرور آ گیا ہے، مبتدا آیا ہی نہیں، تو اب کیا کریں گے، اب یہ دیکھیں گے نا کہ یہ مبتدا ہے تو اسم کو مانیں گے، اسم کو ہم کنسیڈر کریں گے، لیٹ فرض کریں گے، لیٹ کنسیڈرڈ، ٹھیک ہے، لیٹ کنسیڈرڈ ایز جو ہے وہ مبتدا، ٹھیک ہے، ابتدائی، ٹھیک ہے، مبتدا، مبتدا کو ہم کنسیڈر کریں گے کیونکہ خبر آ رہا ہے، بھائی خبر کا ظاہر سی بات ہے، ٹرین ہے اس کا دوسرا ڈبہ آ گیا ہے تو یہی کہیں گے کہ ٹرین کا پچھلا ڈبہ غائب ہے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ بس کا پچھلا ڈبہ غائب، بس کی پچھلی جو ہے وہ ڈور غائب ہے، ٹھیک ہے، بس کا جو ڈبہ ہے وہ ٹرین کا ہی ہونا ہے، تو اسی طرح سمپل اگر جار مجرور جو ہے، ٹھیک ہے، وہ خبر کی جگہ واقعہ ہو رہا ہے تو اس کا مبتدا چھپا ہوا ہے، اگر وہ صفت کی جگہ واقع ہو رہا ہے تو اس کا موصوف چھپا ہوا ہے، کیونکہ مبتدا پہلا جز، خبر دوسرا جز، موصوف پہلا جز، اس کی صفت بعد میں آتی ہے، تو سمپل اب ادھر اس قاعدے میں بھی انہوں نے دوسرے قاعدے میں یہی ایکسپلین کیا ہوا ہے جو آپ کو میں نے تھیوریٹیکل سمجھا دیا ہے، تو اب دیکھیے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف یعنی چھپا ہوا مانیں گے، اس فعل یا شبہ فعل کے مطابق، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے،
अब देखिएगा मसलन, अब इधर देखें, मसलन जार मजरूर अगर खबर की जगह वाक़ हो, कहाँ, खबर की जगह वाक़ हो, तो फेल या शिबा फेल मुब्तदा के मुताबिक हम महजूफ मानेंगे। हम मानेंगे कि ये जो जार मजरूर आया है ना, इस ये ना ये मुब्तदा के मुताबिक छुपा हुआ है, यानी पीछे एक मुब्तदा भी था उसके मुताबिक ये आया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अर राजुलु फिद्दारी, अब देखिए फिद्दारी जो है घर में, ठीक है, ये हरफ जार है, ये अगले वाला इसम, इन दोनों को मिला के कहेंगे ये जार मजरूर है। अब ये साबित उनके मुतालिक है। अब देखे ना, और राजुलू के बाद फिर दार ये खबर है और मुब्तदा जो है वो मौसूफ है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी मिसाल भी इसी तरह है, बस ये है कि ये मुज़क्कर के लिए है, वो मुअन्नस के लिए। अब आगे, अगर सिफ्त की जगह वाक़ हो, अगर सिफ्त की जगह वाक़ हो, तो फेल या छिपा फिर मसूफ को कहेंगे, भाई मसूफ इसका छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे राइतु हिलालन फिल सहाइबी। ठीक है, तो इसमें ये जो मसूफ है इसको हम छुपा हुआ कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह जो हमारा जो सबक था आज का, हरूफे जारा का बयान, ठीक है, हरूफे जारा का बयान, तो इसका इख्तिताम होता है सिंपली ये प्रेपोजिशन ही है। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रॉम से, आई एम गोइंग फ्रॉम कराची टू मरी। ठीक है, मैं कराची से मरी ठीक है जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली वही है, यानी फ्रॉम से है, तो इधर वो से का माना उन्होंने अरबी में बयान कर दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये प्रेपोजिशन ही है। ठीक है, इन टू, ऑन टू वगैरह, ठीक है, इज, इन, ठीक है, इन, ठीक है, वगैरह। ठीक है, ये सारी प्रेपोजिशन ही है। ठीक है, तो आज हमारी प्रेपोजिशन जो है वो भी इन अरेबिक मैनर में वो भी मुकम्मल हो गई। तो इसकी तमरीन की जानिब हम बढ़ते हैं। अ, तो सिंपली तो सिंपली आइए तमरीन की जानिब बढ़ते हैं। तो सिंपली देखें, तो अब देखें जो पहला जुमला है इसमें और रजुलानी फिद्दारी। ठीक है, तो इसमें देखें कि आप जो फी है हरफ जार और इसके बाद वाला इसम, ये बाद वाला इसम है, ये दोनों जो हैं ये जार मजरूर हो गया, और ये जार मजरूर का जो मुतअल्लिक है वो लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये ज़र्फ़े लागव। ठीक है, ज़र्फ़े लागव। अब ये जो है, अब देखेंगे ये किस जगह पे वाक़या है। तो अब देखें ये खबर की जगह वाक़या है, क्योंकि जुमला इस्मिया का पहला जुज़ मौजूद है, तो ये खबर की जगह वाक़या है। तो जो मुब्तदा है ना वो महज़ूफ़ है, लिहाजा मुब्तदा को महज़ूफ़ मानेंगे। ठीक है, वो मुब्तदा अब साबितान ही लगा लें, क्योंकि सब मुब्तदा जो है वो इस मौसूफ इसके मुताबिक होगा। जो इसके मुताबिक हम उसको महजूफ मानेंगे। ठीक है, तो अब देखें इसमें जो है अर्राजू लानी, तो अब देखिएगा कि इधर फिर दारी। ठीक है, तो अब देखिएगा इधर कि अब फिदारी है ना, तो फिदारी जो है ये जो है ये खबर की जगह वाक़या है, तो मुब्तदा को महजूफ खबर की जगह वाक़या है, और मुब्तदा जो है, ठीक है, वो राजुलान तस्ना है। ठीक है, तो इधर जो है वो जो है वो साबितानी, जो कि जो मुब्तदा है वो महजूफ है, तो लिहाजा वो निकालेंगे। तो अब देखिएगा, अब अर राजुलानी क्या हो गया, मुब्तदा। ठीक है, और जो काइमान ये खबर है। ठीक है, अल काइमान ये साबितानी। ठीक है, जो साबितानी, साबितानी और फिर दार, ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये इस जो मुब्तदा है इसकी खबर बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जो फिदारी, ये जो फिदारी, फिदारी जो है ये ज़रफ़े जो है वो मुस्तकर है। ठीक है, ज़रफ़े मुस्तकर है, तो इसमें से साबितान ही निकाला, तो ये दोनों मिलकर जो मुब्तदा और राजुलानी है, ठीक है, उसकी ये खबर बन जाएंगी। तो अब नेक्स्ट चेक करें, दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा अस्सखी, अस्सखीयु करीबुम मिनल्लाह। तो अब देखें मिनल्लाह, मिनल्लाह जो है, मिनल्लाह ही ये ज़रफ़े जो है ये लगब है, क्योंकि इसका मुतअल्लक लफ्ज़ों में ये मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा अब इसमें करीबुन को ही मुतअल्लक है वो हमने ऑलरेडी पहचान लिया है। अगर मौजूद ना हो तो वो निकालना पड़ता है, अगर मौजूद हो तो वही होता है। तो अब नेक्स्ट देखें, अत्तालिबातु, अत्ताली
बातु फिल गुरफाती। अब देखें इसमें फिल गुरफाती ये ज़र्फ़ मुस्तक़र है क्योंकि इसका मुतअल्लक़ जो है वो लफ्ज़ों में मौजूद है, इधर लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, लिहाजा अब वो हम निकाल लेंगे। लिहाजा वो साबिता उस तरह साबितातुन निकलेगा क्योंकि वो ये मुब्तदा के मुताबिक निकलता है, ठीक है? तो अब वो निकालेंगे तो वो और ये ज़र्फ़ जो है मुस्तक़र है, ये दोनों मिलकर इस मुब्तदा की ये दोनों खबर बन जाएँगे। तो लिहाजा फिल गुरफाती, ठीक है? इसका मुतअल्लिक़ हमने निकाल लिया, जो साबितातुन है। अब अर्रिजालु, अब नेक्स्ट है अर्रिजालु फिल मस्जिदी, ठीक है? तो अब हम इधर जो है सबसे पहले देखें फिल मस्जिदी, ये जो है ये ज़र्फ़े मुस्तक़र है क्योंकि इसका मुतअल्लिक़ मौजूद नहीं है। तो इसका मुतअल्लिक़ हम जो है वो अब देखें फिल मस्जिदी, ये जो है ये ख़बर की जगह वाक़िअ है, तो मुतअल्लिक़ जो है वो उसको भी ख़बर ही कंसीडर करेंगे। तो वो साबितात जो अच्छा जो मुतअल्लिक़ होगा वो मुब्तदा के मुताबिक होगा। अब जो मुब्तदा है वो अर्रिजालु जमा मुकस्सर है, तो इसकी खबर जो है वो वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर भी आ सकती है। एक सूरत तो ये बनती, दूसरी है कि इसके मुतल्लक़ में यानी अर्रिजालु जो अब हमने जो इसका मुतअल्लिक़ निकालना है ना, इस मुब्तदा का मुतअल्लिक़ निकालना है, तो वो ज़र्फ़े मुस्तक़र का मुतअल्लिक़ जो मुब्तदा के तौर पर हमने निकालना है, वो 2 सूरतें उसकी या तो जमा मुअन्नस भी आ सकता है और उसको वैसे भी जमा ला सकते हैं। लिहाज़ा अर्रिजालु तूना भी आ सकता है, साबितातुन और और साबितूना भी साबितातुन भी आ सकता है। कोई 2 ही सूरतें आ सकती हैं क्योंकि मुब्तदा के बाद जो खबर मुब्तदा अगर गैर अक़ल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी खबर जो है वो वाहिद मुअन्नस जमा मुअन्नस दोनों तरीकों से आ सकती है, जो कि फिल मस्जिदी जो कि ज़र्फ़े मुस्तक़र है, इसका जो है मुतअल्लिक़ बनेगा और फिल मस्जिदी ये जार मजरूर हो के जो ज़र्फ़े मुस्तक़र होकर ज़र्फ़े मुस्तक़र होगा और इसका जो मुतअल्लिक़ क़ाइमूना निकल कर ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये खबर बन जाएगा और इसकी मुब्तदा ये है और मुब्तदा खबर दोनों मिलकर जुमला-ए इस्मिया बन जाएगा। अब नेक्स्ट अना, अना अतअल्लमु फ़ी जामिअतिल मदीना। अब देखें अना मैं, अतअल्लमु अना जो मैं है, ये जो है ये मुब्तदा और इसकी खबर ऑलरेडी मौजूद है। तो फ़िल मदीना थी, अब देखें फ़ी जामिअतिल मदीना मुदाफ़ मुदाफ़ ले होकर जो मसलन फ़ी जो है ये हर्फ़े जार है, उसके बाद वाला जो मुरक्कब के तौर पर आ रहा है, तो लिहाज़ा मुरक्किब इज़ाफ़ी और फ़ी दोनों मिलकर ये ज़र्फ़े लग़व बन जाएँगे क्योंकि इसका मुतअल्लिक़ लफ़्ज़न मौजूद है। तो अब ऑलरेडी जो कि इसका ज़र्फ़े लग़व मौजूद है, तो लिहाज़ा यही इसका जो है वो मुतअल्लिक़ होगा। तो अब नेक्स्ट जो है सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, ठीक है? लिलफ़ुक़रा, अब लिलफ़ुक़रा जो है ये ज़र्फ़े मुस्तक़र है क्योंकि इसका ज़र्फ़ जो है ना जो मुतअल्लिक़ है वो लफ़्ज़न मौजूद नहीं है, तो वो निकालेंगे पहले। तो वो निकालेंगे किसके मुतअल्लिक़, वो मुब्तदा के मुताबिक निकालेंगे, ठीक है? मुब्तदा अस्सदक़ातु है, तो वो जो मुतअल्लिक़ भी निकलेगा वो अब ख़बर की जगह वाक़िअ होगा, तो लिहाज़ा वो निकालेंगे साबितातु, ठीक है? साबितातु, अब साबितातु लिल फुक़रा जो होगा ये खबर बन जाएगा अस्सदक़ातु की, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो अ, अस्मारु क्या अस्तिमारु अलश शजरा। अब देखें अलश शजरा ये जो है ये ज़र्फ़े मुस्तक़र है क्योंकि इसका जो है ना मुतअल्लिक़ वो मौजूद नहीं है, तो लिहाज़ा इसमें अब तो अब देखें अस्सिमारु अला शजरति, तो इसमें देखें जो अला अला शजरी, ठीक है? अला जो हरफ़े जार है और उसका बाद वाला इसम, हरफ़े जार और बाद वाला इसम दोनों मिलके जार मजरूर। अब ये जार मजरूर जो हैं ये ज़र्फ़े मुस्तक़र है क्योंकि इसका मुतअल्लिक़ मौजूद नहीं है, तो लिहाज़ा ये इसका मुतअल्लिक़ जो है वो ख़बर की जगह अब हम महज़ूफ़ मानेंगे क्योंकि उसके पीछे मुब्तदा वाक़िअ है, ठीक है? तो अब अस्सिमारु, अब ये भी सामारू की जो है ये मुब्तदा जो है ये गैर अक़ल की जमा मुकस्सर है, तो उसको वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अस्सिमारु साबितातुन या साबितातुन निकाल लेंगे, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट है वो है नज़रतु, मैंने देखा इला क़मरु, चाँद की तरफ, इस सहाई भी बादलों से, मैंने बादलों से चाँद की तरफ देखा।
تو اب اس میں دیکھیے گا کہ اس میں ظرف تو ٹھیک ہے، الا قمری ایک ظرف یہ موجود ہے، آگے پھر صحائی بھی ایک ظرف یہ موجود ہے، کیونکہ الا حرف جر کے بعد والا اسم یہ دونوں ظرف ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ دونوں مل کے ظرف ہو گئے، تو لہٰذا اس میں دو ظرف موجود ہے اور دونوں ظرف جو ہے وہ مستقر نہیں ہے بلکہ ظرف لگ گیا ہے، کیونکہ ان کا جو متعلق ہے وہ موجود ہے قمر۔ تو اب نیکسٹ جو سیکنڈ لاسٹ ہے، اس میں دیکھیے گا نہی عن الاقتصاری فی الصلاۃ، یہ بھی بالکل وہی جو ہے اس میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ دونوں ظرف ہیں اور یہ دونوں ظرف لاگو ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یہ آلریڈی موجود ہے۔ اب نیکسٹ اگلے میں دیکھیں رائی تو میں نے دیکھا زیدن زید کی طرح علی الفارسی، یہ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس میں علی الفارسی کا جو متعلق زیدن ہے وہ موجود ہے، لہذا ظرف جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ لغو ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ جو ہمارا جو سبق ہے حروف جارہ کا اس کا اختتام ہوتا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ انشاءاللہ سبق نمبر 12 کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔